السلام علیکم, ویلکم ٹو لیڈیز کلب. آج ہم بات کریں گے ان پیرنٹس کے بارے میں. اکثر کہا جاتا ہے کہ جی ماں باپ بچوں کو بہت پیار کرتے ہیں, لیکن آج ہم بات کریں گے ان پیرنٹس کے بارے میں جو کہ بچوں میں ڈفرینس کرتے ہیں. ڈفرینس ایسے کہ ایک بچہ آپ کا اگر فائنینشلی اسٹرانگ ہے اور دوسرا نہیں ہے تو ماں باپ کا جھکاؤ اس بچے کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ بچہ نگلیکٹ ہو جاتا ہے. تو آیا یہ پیرنٹس کو یہ چیز کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ آج ہے نیئر. السلام علیکم نیئر, کیسے ہیں؟ اور ہمارے ساتھ ہیں ریما فیصل. کیسے ہیں ریما؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا, آپ کیا بولو گے جو میں نے آج کا ٹاپک سجیسٹ کیا ہے اس پہ آپ کیا بولو گے کہ آیا یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ٹو سم ایکسٹینٹ ہاں, بہت زیادہ میجورٹی میں نہیں ہوتا, لیکن کچھ فیملیز میں ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی کسی ایک, مطلب جیسے 3-4 بچے ہیں تو کوئی ایک بچہ آپ تھوڑا سا اس کو نگلیکٹ رکھتے ہیں شروع سے ہی, اس کی تربیت میں ہر چیز میں اس کو, مطلب ہی از دا بلیک شیپ آف دا فیملی. وہ پھر چیز بڑے ہونے تک اس کی کنٹینیو رہتی ہے. اس بچے میں بھی وہ کمپلیکس آ جاتا ہے کہ جی میں تھوڑا سا الگ ہوں باقیوں سے, میں اتنا لاڈلا نہیں ہوں یا لاڈلی نہیں ہوں. اور پیرنٹس بھی تھوڑا, آلدو ایسے مطلب بہت ان نیچرل سی بات لگتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں میں فرق رکھیں, لیکن یہ ہو جاتا ہے. آپ آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں بچپن سے ہی, پڑھائی میں وہ اچھا ہے تو آپ اچھے نہیں ہوں, یا اس طرح سی چیزیں. وہ پھر بڑے ہونے پہ بڑے ایشوز آ جاتے ہیں کہ وہ زیادہ کماتا ہے, تم کم کماتے ہو, اور پھر وہ چیز کنٹینیو رہتی ہے. شادی بھی ہو جائے گی, اس کی بچے بھی ہو جائیں گے, لیکن ان کے ذہن میں وہ چیز رہ جاتی ہے کہ یہ والا بچہ جو ہے ہمارا, یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا یا یہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا. تو یہ ایشوز پھر, حالانکہ ایز اے مدر اگر آپ دیکھو یا میں دیکھوں تو آپ اپنے بچوں میں ڈفرینس کرو گی ایون اگر وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں. ہاں نہیں, میں تو کبھی بھی نہیں کروں گی, لیکن آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی آپ وہ چیز کر بیٹھتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں نا چھوٹی, اگر وہ کچھ ایسے کچھ وہ فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ جی وہ اگر یا آپ شادی لو میرج کر رہے ہیں یا چھوڑ کے چلے گئے ہیں, چلو وہ چیز اور ہے, لیکن اگر اس کے بعد ہی پیچ اپ ہو گیا ہے. میں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں کہ جنہوں نے لو میرجز کی اور اس کے بعد وہ ہسبینڈ اور وائف علیحدہ شفٹ ہو گئے, پھر موو آن ہوئے وہ اپنے ماں باپ کے پاس, اور اس کے بعد انہوں نے اچھا ٹائم بھی گزارا, لیکن وہ ایک گیپ رہ جاتا ہے کہ جی وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے کہ جی یہ ایسے ہوا ویسے ہوا. تو وہ ان پیرنٹس کے پہ ہم بات کریں گے کہ وہ چیز شادی, جینا مرنا, یہ سب ایک اللہ میاں کے ہاتھ میں. یہ آپ کا کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے اور کیوں اس بچے کو وہ جگہ نہیں دیتے جو اس کے باقی بہن بھائیوں کو دی جاتی ہے؟ اور وہ بچہ چاہے اس کے گھر کے رینٹس نہیں گئے ہوئے, چاہے اس کے بچوں کی فیسیں نہیں گئی ہوئی, اور آپ 2-3 کروڑ کے گھر پہ رہ رہے ہو اور اس نے 4 مہینے کا رینٹ نہیں دیا ہوا. یہ میرے اپنے ہی ایک کلوز ریلیشن شپ میں یہ چیز ہوتی ہے. اور ایک ان کا جو بچہ اتنا ویل سیٹلڈ ہے, وہ اس میں تو دنیا جہاں کے ان کے کیا ان کے دنیا جہاں کی اس کی تعریفیں, اور اس کے بچوں کو بھی اور اس کی بیوی کو بھی اتنا آگے کیا جاتا ہے کہ جی آپ کو وہ رسپیکٹ نہیں ملتی. تو وہ پیرنٹس کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ اس میں کیا ہم سے ڈسکس کرو گے؟ اسپیچلیس ایکچولی. نہیں, بٹ دی تھنگ از کہ آئی ڈونٹ نو, آئی جسٹ فیل دس تھنگ کہ اگر کوئی ماں باپ جو ہیں, اگر بچے کو وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ نہیں سپورٹ, لائک یو سینگ کہ خود تو وہ کروڑوں کے گھر میں رہ رہے ہیں آل دیٹ, اور بچے کے حالات دیکھ رہے پھر بھی وہ نہیں کرے, اور وہ بچے نے ان کو حالات بتائے ہوئے ہیں. ہاں, بٹ یو نو واٹ ایکچولی دیز تھنگز آر ہیپننگ ٹو می, آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. دیکھو کچھ لوگ جو ہے نا, کچھ لوگ الگ الگ, دیکھو آئی مین یو کین آلویز آرگیو اس چیز پہ, بٹ دی تھنگ از بیکاز میں نے نہ تو میرے اپنے گھر میں ایسا ہے نہ میرے ان لاس کا, تو میں اس چیز سے بالکل ریلیٹ نہیں کر سکتی. مگر جیسے کہ آپ نے ابھی ٹاپک کیا تو میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جتنا اپنا فرض کرنا تھا کر لیا, اب وہ بھی کسی کا باپ ہے, اس کے بچے, اس کو ہم پہ ڈپینڈ نہیں ہونا چاہیے نا, کل کو ہم نہ ہو. اس بچے کو دنیا میں نہیں, سپوز آئی ایم جسٹ سیئنگ, یو نو, سپوز وہ کہنا چاہ رہے کہ نہ, یو نو, کہ اس کو خود سیکھنا چاہیے, ٹو لرن, ہاں, یو نو, خود یو نو سیکھنا چاہیے. اچھا, یہاں پہ میں ایک چیز ڈسکس کروں گی. میرا جب بیٹا ہوا, میرا کلاس فیلو تھا, وہ آیا, اس نے مجھے وش کیا, میں اور میرے ہسبینڈ وہاں پہ تھے, اور اس نے کہا سعدیہ یہ آج کے دن سے تمہاری رسپانسبلٹی شروع ہوتی ہے ٹل دا ڈے یو ڈائی, کہ تم نے اس کو کیسے پالنا ہے, تم نے اس کے دکھ سکھ میں کیسے ساتھ دینا ہے,
تو وہ پیرنٹس آگے کیسے نہیں ہو سکتے؟ کہنا something different. دیکھو but the thing is کہ responsibility ماں باپ کی بچوں کے اوپر، دیکھو there is certain age, even if you see religion point of view سے there's a certain age جس میں آپ کی responsibility، آپ نے بچوں کو کس طرح سے brought up کیا، ان کا کس طرح سے ہم نے گائڈ کیا، have they followed that. اگر انہوں نے فالو نہیں کیا اس میں بھی ماں باپ کا ہی قصور ہے. ٹھیک ہے، آگے جا کے ماں باپ کی ریسپانسبلٹی، یو ووڈنٹ بی سیئنگ دیٹ کہ تھرو آؤٹ آخر تک ماں باپ کی اس میں وہ یار ڈائلاگس، ایک بات بتاؤں، بہت سے لوگ ایسی کانفیڈنٹلی ڈائلاگس مارتے ہیں کہ وہ لوگ کو ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر ہیو یو نوٹس کہ ہر سچویشن پہ کوٹ بنا ہوا ہے. ایک میرا کوسچن ہے، یو بوتھ آر مدرس، آپ کا بچہ، اس کی شادی ہوگی، اس کے 2-3 بچے ہو گئے، وہ فائنینشلی اتنا بیچارہ گیا گزرا ہے کہ وہ اس کی جیب میں 100 روپیز تک نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ہیلپ کے لیے آئے گا. ایز اے مدر تم کیا اس کی ہیلپ کرو گی؟ تم ہوگی آئی ہیو نتھنگ. اچھا آپ یہ بولیں کہ میں بولتی ہوں تو بولتی کچھ بولنا؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ آئی ہیو نتھنگ، میں تو ضرور اس کی ہیلپ کروں گی. تو یہی بات کیا کہہ رہی ہوں کہ آپ کی جینوئن ریزن میں آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے، صرف اچھے ٹائم پہ ساتھ کیوں ہوتے ہیں، برے ٹائم پہ کیوں غائب ہو جاتے ہیں؟ اچھا نہیں، I'll tell you one thing. You're saying ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اس کا وہ بہت وہ کرتے ہیں والا، ٹھیک ہے. تو اگر میں ایک بتا رہی ہوں یہ بات کہ یہ ریئر کیس ہوتا ہے کہ اتنا بچے کی حالت وہ ہو رہی ہے، اس میں مطلب بہت ہی بیچارہ انفارچونیٹ اولاد ہوں گی وہ، ٹو بی ویری آنیسٹ. ٹھیک ہے، تو اگر یہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر کمیونیکیشن از گوئنگ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. اس سے زیادہ ریما کیا کمیونیکیشن ہوگی کہ اس نے اپنی پرابلمس خود بتائی ہیں جا کے؟ نہیں تو ادر چلڈرن، مطلب یا تو دیکھو دا کڈ، اوکے، جو بھی ہے، مطلب بڑا ہی ہوگا نا اب تو، خیر ٹھیک ہے، دا سن اور دا ڈاٹر، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، ہی شوڈ ایکچولی آسک دیم کہ وائی میری یہ سچویشن ہے تو وائی آر یو ناٹ ہیلپنگ می. ٹھیک ہے، مطلب آگے سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے، پھر اگر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آئی مین ان کے پاس ایک بیٹا ہے جو بہت زیادہ، مطلب ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ اگر ایک میں ہوئے تو سب بھائی بہن دے شوڈ آلویز بی دیئر. ٹھیک ہے، ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ سوری ٹو سے، بٹ جس کا بھی قصہ ہے اٹس لائک ویری انفارچونیٹ، بیکاز ایسا میں نے ریئر کیس نہیں دیکھا. یا تو ان کے پاس نہیں تو بہن بھائی کو کہتے ہیلپ کرو، ایسے ریئر کیس میں ہوتا ہے نا، ورنہ بہن بھائی کو کہتے ہیں، مطلب بہن تو نہیں، بھائی کو کہتے ہیلپ کرو. اگر بڑے بہن بھائی ہیں تو وہ سمجھا سکتے ہیں ماں باپ. اور ایک اور سین، بھائی سے بات کرے جو بڑا بھائی ہے. میں جن کی بات کر رہی ہوں ان کے ماشاءاللہ صرف 4 بچے ہیں. وہ لاسٹ 2 جو چھوٹے ہیں وہ سیٹل نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اور جو 2 بڑے ہیں وہ سیٹل ہیں، وہ ان کے لیے دونوں بیٹے، ایک کے ساتھ بھی نہیں، دوسرے کے ساتھ. تو بھائیوں سے بات کر کے دیکھیں، وہ لڑکا جو جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ اپنے بڑے بھائیوں سے، بہن سے بات کریں کہ بڑے بھائی ان کی کوئی بھی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے اور ہم جو ہے آپ کو فائنینشلی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے. وہ بڑے بہن بھائیوں کا وہ کردار وہ نہیں ادا کرے. تو دیکھو جو پیرنٹس نہیں کرے وہ اللہ میاں یو نو لائک، دیکھو ایک ماں ایسی، اگر باپ ایسا ہے، دیکھو دونوں پیرنٹس ایسے کیسے ہو سکتے؟ کوئی وجہ ہوگی نا. دونوں ہی ایسے ریزن، بہت سارے ریزنز ہیں کہ جی میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ جو بچے فائنینشلی اگر اسٹرانگ ہیں تو ان کا ہولڈ گھر پہ زیادہ ہے. یہ تو فیکٹ ہے، ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے. یہ پیرنٹس ہیں، آپ نے بچے پیدا کیے ہیں، آپ نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے، ان سب کو ایک جیسا لے کے چلو. نہیں دیکھو ان کو ایک انسیکیورٹی بھی ہوتی ہے ایک ایج کے بعد، دے فیل کہ دے ہیو ٹو ہولڈ آن ان بچوں سے بھی جو فائنینشلی، بیکاز یو نو کل کو ہمیں ضرورت ہو تو ہمیں یہی ہمارے مطلب ہے کہ سب ریلیشن شپ فیک ہے. تو آپ نے صرف بچے پیدا کر کے دنیا میں آپ نے چھوڑ دیا ہے، چاہے وہ جو مرضی. نہیں میں یہ بات کر کہ جنرلی میجا میں کہہ رہی ہوں کہ جنرلی لوگ جو ہے نا یہ سینگ کہ جو ویل آف ہے اس کو لے کے، لیکن یہ تم ایکسٹریم بتا رہی ہو نا، یہ جو ہے دس از ایدر، یہ تو مطلب اٹس اے ویری یونیک کیس. ڈونٹ یو ایگری؟ لیکن یہ چیز ہوتی ہے، اٹس اے ویری انفارچونیٹ. تو اس کے لیے آپ کیا مجھے بتاؤ گے کہ اس کا کیا سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال سے سولوشن اس کا یہی ہے کہ اب وہ تو خیر بڑے ہو چکے ہیں، لیکن اب جو مائیں اگر وہ ابھی یہ کر رہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، ڈفرینس لا رہی ہیں ان میں، تو وہ یہ چیز نہ کریں. اب کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں آپس میں بہن بھائیوں کا، اور ہر ایک کو اس کے حصے کا پیار دیں، اور وہ اپنے حصے کا پیار لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ہر بچہ لینا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ بنا دیتا ہے اس دل میں. آئی فیل کہ سولوشن یہ ہے کہ اگر کوئی ریزن نہیں نظر آ رہا، سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں کہ ہر چیز کمیونیکیشن سے سالو ہو جاتی. ٹھیک ہے، اگر یہ سے کمیونیکیشن بھی فیل ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ ان سے اگر دونوں بھائی جو یہ سینگ 2 فیس کرے، اگر دونوں بھائی مل کر،
ٹھیک ہے, ان سے بھی بات کرے, بڑے بھائیوں سے بات کرے, شاید کوئی کسی مطلب جا کے کہیں دستک ہو ان کے, یو نو. تو دا تھنگ از کہ اگر یہ بھی نہیں ہو رہا تو میں بس یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ جو 2 انفارچونیٹ کڈز ہیں, مطلب بیچارے جو ان کے بیٹے جو بہت اپنے ماں باپ سے امید رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہر وقت ہمارا ساتھ دیں گے, اینڈ ان کو یہ نہیں ملا ریٹرن میں, تو آئی وڈ سے کہ ان کا جو فرض ہے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنا, وہ ماں باپ کی رسپیکٹ کریں, آگے اللہ میاں جانے اور ماں باپ جانے. اور آگے جا کے صرف حقوق العباد کا سب سے پہلے سوال ہوگا کیا ان سے نا, ان سے. ہاں, تو لیکن بیٹا تو اپنے فرض پورے کرے نا, وہ کرے, اللہ میں خود دیں گے, ٹھیک ہے. وہ نہیں دے رہے نا, لیکن جب بیٹا کمپلین نہیں کرے گا, فرسٹ آف آل دا گائے شوڈ ناٹ کمپلین, ٹھیک ہے. اللہ میاں نے, ٹھیک ہے, جو کچھ بھی ان کی سچویشن بن گئی, اگر وہ لڑکا کمپلین نہ کرے, ایکسیپٹ کرے بات, لیکن ریما تو اللہ میاں خود ہیلپ کریں گے. جب اس کے بچوں پہ یہ چیز آتی ہے تو وہ کمپلین نیچرلی کرے گا. آپ نہیں کمپلین تو کرو, آپ اپنے اپنوں سے ہی مانگو, آپ 1 دفعہ ٹرائی مارو, 2 دفعہ ٹرائی مارو, بھائی مل کر ٹرائی مارو, تب یہ سب ہو رہا ہے. تو اب آپ کیا کرو گے, یو سیئنگ نا, تو اب آپ کیا کرو گے, تو آپ بس یو ہیو ٹو گیو اپ دس وے کہ آپ پیرنٹس کو جو رسپیکٹ دینی ہے آپ رسپیکٹ دو, بیکاز یہ آپ کا فرض بنتا ہے. اور اب آپ یہ سوچ لو کہ بس اللہ میاں ہی میرا انتظام کریں گے اور اللہ میاں کریں گے. لیکن میں یہ ٹاپک ریما اس لیے میں لائی تھی اور میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایسے پیرنٹس کو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ان کے بچے ان سے اینٹی ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ بچے جو ہیں وہ ان کے چاہے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ان کے دل میں ایک ان کے لیے ایک گیپ سا آتا جا رہا ہے کہ جی ہمارے پیرنٹس دیکھو اتنے ویل آف ہیں اور ہمارے بچے اس طرح, مطلب دے ول بی آنسریبل, وہ آنسریبل ہوں گے, اور وہ اپنے پوتوں کو اور پوتیوں کو ان کا بھی پیار مس آؤٹ کریں. سچی بات ہے, وہ بھی مس آؤٹ کریں. اور دوسرا یہ کہ آپ خود دیکھ کے چلو کہ جی آپ کے اگر 2 یا 3 یا 4 جو بھی بچے ہیں ان میں آپ ڈفرینس نہ کرو. یہ تو ہمارے اسلام میں بھی آپ کسی بچے میں ڈفرینس اس کا حق دو. اگر آپ نہیں فائنینشلی سپورٹ کر سکتے تو یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ اس بچے کو اس کا حق چاہیے, ٹھیک ہے. وہ خود ہی فائنینشلی وہ ہو جائے گا. دیکھو اپس اینڈ ڈاؤن ہر ایک کی لائف میں آتے ہیں, بٹ وہی نا, پیپل آر ناٹ فالوئنگ دی پرنسپلز آف اسلام. وہی بات ہے کہ جی اگر پیرنٹس جو تھوڑے سے میچور پیرنٹس ہیں یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ آگے جا کے وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ چیز نہ کریں. میں صرف یہ چاہوں گی کہ اس شو کے ذریعے آپ کو ہم صرف یہ سلوشن دیں کہ آپ ایٹ لیسٹ تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ وہ اگر آپ سو رہے ہیں اور وہ رات جاگ رہے ہیں تو کیا ریزنز ہیں کہ وہ رات کو سو نہیں پا رہے, کہ صبح ہمارے ایشوز ہم کیسے سارٹ آؤٹ کریں گے. اچھا سوری کاٹو, اٹس سو اسٹرینج کہ اگر کوئی تکلیف ہو یا کچھ ہو, ہمیں تو لگتا ہے امی ابا کو کہیں سے وہی نازل ہو جاتی, کیا فون کال آ جاتا ہے, یو نو, لائک مائی پیرنٹس آر ناٹ ان پاکستان. مگر عجیب سی بات ہے, کچھ یو نو ایک ہوتا ہے, تو آئی یو نو اٹس حقیقت ہے کہ یو کی ناٹ, کہ ایسے بھی لوگ ہیں. خیر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا جو بچوں کو ابینڈن کر لیتے ہیں پیدائش پہ بھی, تو پھر ایسے لوگ بھی ہوں گے. لیکن پیرنٹس ایک بہت بڑی نعمت ہے جی, جیسے بھی ہیں ماں باپ ہیں, ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اور دوسرا یہ کہ ضرور سوچیے گا. اور نیکسٹ شو کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.